الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محتشم، اللہ تعالیٰ دے فضل توفیق، اس دی عنایت اور اس دی مہربانی دے نال آج 24 رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد تسی اور میں رب وحدہ لا شریک دے عظیم گھر دے اندر اور اس دے پاک طیب طاہر ماحول دے اندر موجود ہاں۔ آج دے ساڈے اس درس قرآن دا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارکہ دی نفاست، کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء دے جسم نو جو نفاست عطا فرمائی ہے، عام بندے دے جسم دی او کوالٹی نہیں، عام بندے دے جسم نو او برکت اور او کمال حاصل نہیں جو اللہ نے اپنے انبیاء دے جسم نو شان، رفت اور مقام اور نفاست عطا فرمائی۔ دیکھو اس دے اوپر قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور سورہ مبارکہ 30ویں پارے دی سورۃ الضحیٰ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ دے اندر قسم ارشاد فرمائی، اور اللہ نے اس مقام تے قسم ارشاد فرمان دا رب دا انداز کیسا ہے۔ اللہ ارشاد فرمایا والضحیٰ، قسم دہا دی، واللیل اذا سجا، اور قسم لیل دی جس وقت اس دا اندھیرا پوری دنیا تے چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب تواڈے رب نے تانوں نہیں چھڈیا نہ ہی مکروہ جانیا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بلکہ تواڈے رب دا تواڈے نال وعدہ ہے کہ قیامت تک جتنیاں بھی گھڑیاں آن گیاں اللہ ہر گھڑی گھڑی دے بدلے تواڈے ذکر نو بلند ہی کردا چلا جائے گا۔ حضرات جی وقار ایتھے دو قسمہ اللہ نے فرمائیاں، دہا دی اور لیل دی۔ فرمایا قسم دہا دی اور قسم لیل دی۔ حضرات جی وقار علماء کرام نے اس دے بہت سارے معنی لکھے۔ بر صغیر پاک و ہند عظیم مفسر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی تفسیر عزیزیہ دے اندر 4 معنی دہا دے اور 4 معنی لیل دے بیان کردے نے، مگر جو آج ساڈا موضوع ہے اس اعتبار دے نال اسی لفظ دہا اور لفظ لیل دا ترجمہ کر لینے ہاں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کردے نے، آپ فرماندے نے کہ دہا دا مراد عربی دے اندر اس وقت نو کیا جاندا ہے جس وقت دے اندر سورج اپنیاں پوریاں کرناں دے نال نکل آئے اور اس دی روشنی نال پورا جہان روشن ہو جائے۔ اسی اس نو اپنی زبان دے اندر وقت چاشت کہنے ہاں، تو لہٰذا اللہ جل شانہ اس مقام تے ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب چاشت دے ویلے دی قسم ہے، اے دنیا والے ایویں گلاں بنائی پھردے نے، تواڈے رب نے تانوں نہیں چھڈیا، تواڈے رب نے تانوں نہیں چھڈیا۔ حضرات جی وقار اس مقام دے حوالے نال جس وقت دیکھا گیا تو خالق کائنات مالک کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جو کفار خبراں اڑا رہے سن کہ سرکار تے جو وحی دا نزول سی، اس دا شان نزول لمبا ہے چونکہ ساڈا موضوع جو درس مختصر ہوندا ہے،
تا اس حوالے نال میں شارٹ بات عرض کر رہا کہ سرکار تے وحی دا نزول جو قرآن دا ہو رہا سی کچھ دنوں واسطے رک گیا، غیراں گلاں بنائیاں کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چھوڑ دیتا، تو اللہ نے دوبارہ قرآن دا نازل کرن دا آغاز فرمایا اس سورۃ الضحیٰ دے نال، اور فرمایا محبوب چاش دی طرح چٹے دن دی چمک دے ہوئے دی قسم ہے تواڈے رب نے تانوں نہیں چھڈیا۔ مگر جڑا آج دا ساڈا موضوع ہے کہ اللہ نے اپنے نبی نو جسم دی ایسی نفاست عطا فرمائی ہے کہ کائنات وچ ایسا جسم ہی نہیں جیسا جسم رب نے محمد رسول اللہ نو عطا فرمایا۔ آپ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیز اندر لکھ دینے کہ اگرچہ دہا دا معنی عربی دے اندر چاش دے وقت نو دہا کیا جاندہ ہے، مگر آپ شاہ صاحب فرماندے نے کہ اگرچہ چٹا دن ہوئے تو دی چمک بڑی ہوندی ہے، چاش دا ویلا ہوئے تو اس وقت سورج اپنی آب و تاب دل نکل گیا ہوندہ ہے اور پورے جہان تے اس دی روشنی چھا جاندی ہے، مگر یہ جتنا بھی آب و تاب نال سورج چمکے آمینہ دے لال دے چہرے نالو زیادہ اس دی چمک نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماندے نے اس تو مراد رب فرمانا چاہتا ہے کہ محبوب جویں چاش دا سورج چمکدا ہے، چٹا دن چمکدا ہے، اس چٹے دن نالو زیادہ سونا تیرا حسین چہرہ ہے، تو رب فرما رہا ہے محبوب تیرے اس چٹے چہرے دی قسم ہے کہ تیرے رب نے تینوں نہیں چھڈیا۔ تو گویا سرکار دے چہرے دی قسم اللہ اتھے ارشاد فرما رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ واللیل اذا سجا، اور قسم لیل مانا رات ہوندا ہے، نماز عشاء ادا کرنے وقت جس وقت اس دا اندھیرا پوری کائنات تے چھا جاندہ، رات کالی سیاہ ہو جاندی ہے، تو لہذا لیل بمانا رات ہے، اور کیسی رات؟ فرما واللیل اذا سجا، جس وقت اس دا اندھیرا پوری کائنات تے چھا جائے۔ تو شاہ صاحب فرماندے نے اگرچہ کالی رات بھی بڑی سونی ہوندی ہے، مگر کالی رات نالو زیادہ کالیاں حسین تے پاک نبی پاک محبوب دیاں سیاہ زلفاں نے، اللہ اپنے محبوب دی زلفاں دی قسم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب تیریاں اینا کالی سیاہ گھنیاں زلفاں دی قسم ہے تواڈے رب نے تانوں نہیں چھڈیا، بلکہ وعدہ فرما لیا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محبوب قیامت تک ہر گھڑی گھڑی دے بدلے تواڈا رب تواڈے ذکر نو بلند ہی کردا چلا جائے گا۔ حضرات جی وقار اے سی قرآنی آیات دا تھوڑا جا پس منظر جس دے وچوں یہ ثابت ہویا کہ انبیاء دا جسم عام انسان دے جسم ورگا نہیں، اللہ نے انبیاء نو خاص جسامت عطا فرمائی، اور انہاں جسماں وچوں پھر خاص جسم اللہ نے تیرے اور میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا بنایا۔ حضرات جی وقار اے بندہ مومن دا عقیدہ ہے، ساڈا ایمان ہے، اللہ دی جمیع مخلوقات، توجہ جی، رب دی ساری مخلوقات جس دے اندر لوح و کرسی بھی شامل، جس دے اندر حیوانات، نباتات، جمادات، اے زمین و آسمان بھی شامل، اے بحر و بر، اے شجر و حجر، مشرق و مغرب، ہر شے اس دے اندر شامل، جو بھی اللہ دی بنائی کردہ اور اللہ دی تخلیق کردہ چیزاں جتنیاں بھی اللہ نے بنائیاں نے، ساڈا ایمان ہے کہ اللہ دی ہر بنائی ہوئی شے دے وچوں سب نالو زیادہ جڑی سونی تے حسین شے بنائی اس دا نام محمد الرسول اللہ۔ تاں واسطے فرمایا نا کہ تواڈے ول میری برہان آ گئی، اللہ نے فرمایا تواڈے ول میری برہان، میری دلیل آ گئی، تو لہذا رب نے اپنے محبوب نو دلیل بنایا۔ کسے بھی کاریگر دی دلیل او کاریگری ہوندی ہے جڑی سب تو زیادہ خوبصورت ہوئے، ایسے مستری نے جڑی سب تو زیادہ بلڈنگ خوبصورت بنائی ہوئے گی، بندہ کہے گا کہ اس بلڈنگ نو دیکھ کے اس کاریگر دی کاراگری دا پتہ چل رہا ہے جس نے اتنی حسین بلڈنگ بنائی ہے، پتہ چل رہا ہے اس دے کول ہنر کتنا اعلیٰ ہے، وہ کتنے اعلیٰ ہنر دا مالک ہے۔ تو لہٰذا پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے خد و خال نو، آپ دے حسن و جمال نو، آپ دی پیاری زلفاں نو، آپ دے پیارے رخسار نو، آپ دے پیارے دندان مبارک، آپ دے پیارے لبھائے مبارک، آپ دی پیاری چشمین کریمین، آپ دے پیارے گورے ہاتھ، آپ دے پیارے قدم مبارک، ہر چیز نو دیکھیاں رب دی ذات دا پتہ چل رہا ہے، اس دی قدرت دا پتہ چل رہا ہے، اس دی طاقت دا پتہ چل رہا ہے، اس دی بنان والی کاراگری دا پتہ چل رہا ہے کہ وہ رب کیسا ہے
جس نے اتنی خوبصورت شے بنا دیتی، جس نے اتنی حسین و جمیل پروڈکشن فرمائی، تو لہٰذا اس پوری کائنات دے اندر رب دی سارے جہانہ دے اندر رب دی ساری پروڈکشن دے اندر جڑی سب نالوں پیاری شے اللہ نے بنائی اس دا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات عزیز وقار اس حوالے دے نال سینکڑوں حدیث مبارکہ صحابہ دے اقوال اس دے اوپر موجود نے کہ اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بنایا، آپ دی جسمانی نفاست کیسی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے ما شممت عنبرا قط ولا مسکن ولا شیئا اطیب من الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے اللہ نے حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک نو ایسی خوشبو عطا فرمائی سی کہ عنبرا قط ولا مسکن ولا شیئا، ایک جگہ مشک و عنبر رکھ دیتا جائے، ایک جگہ کستوری رکھ دیتی جائے اور کستوری دی ڈبیا کھول دیتی جائے، مشک و عنبر دی خوشبو نو پھیلا دیتا جائے، اینا ساریاں خوشبوواں دی خوشبو ہلکی ہے، اللہ نے اپنے نبی نو اس تو زیادہ اعلیٰ خوشبو عطا فرمائی۔ اطیبا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں سارا شیواں دی خوشبوواں نالو سب تو اچھی اور پیاری خوشبو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کمال کر دیتا، آپ کہندے نے ایک دن سرکار نے میرے گال تے ہاتھ لگایا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہندے نے سرکار نے میرے گال تے میرے رخسار تے ہاتھ لگایا، میں کیا جابر تینو لکھا سلام ہون کہ تیرے چہرے تے محمد عربی دا ہاتھ لگ گیا، سرکار دی ہتھیلی مس کر گئی، سرکار نے اپنا ہاتھ لگایا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے رخسار تے۔ حضرت جابر کہندے جس وقت سرکار ہاتھ لگایا میرے رخسار تے تو میں کی فیل کیتا، میں کی محسوس کیتا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہندے نے انہو صلی اللہ علیہ وسلم ماسا خدہ، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خد نو میرے رخسار نو چھوہا، ہاتھ لگایا، قال وجدت یادہ بردن فاذا ہی ابرد من الثلج، آپ فرماندے نے مینو ایسی ٹھنڈک نصیب ہوئی، مینو ایسی تازگی ملی، مینو ایسی ٹھنڈک نصیب ہوئی سرکار دے ہاتھ دے نالوں۔ فرمایا وریحن کانما اخرجہا من جوہی آتار، ایسی ٹھنڈک میں کسی عطر بیچن والی دی دکان تے نہیں دیکھی، ایسی ٹھنڈک میں دنیا دے کسے بازار چ نہیں دیکھی، ایسی ٹھنڈک میں کسے دنیا دی میں کسے کارخانے دے اندر نہیں دیکھی، جیسی ٹھنڈک سرکار دے ہاتھ دے نال مینوں مل گئی، جیسی حرارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے نال اللہ نے مینوں عطا کیتی، ایسی ٹھنڈک میں دنیا دے کسے کارخانے دے اندر، کسے دکان دے اندر، کسے عطار کسے عطر بیچن والی دی دکان تے ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو اور ایسا پیارا انداز نہیں پایا جیسا خوبصورت انداز جناب محمد الرسول اللہ دے ہاتھ دے اندر موجود ہے۔ حضرات جی وقار یہ موضوع اتنا میٹھا اتنا سہانا، اگر مینوں کو کہے میں کتاب بند کر دیاں تے اللہ الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال میرے محبوب دی جسم دی نفاست والا اتنا خوبصورت موضوع ہے کہ میں بیان کردہ ظہر دی اذان ہو جائے اے میرے محبوب دا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ سرکار دے صرف حسن و جمال والا، سرکار دی نفاست والا ایسا جناب علی پیارا موضوع، مگر میں نئی چیز تواڈے سامنے جو کہ پہلے نہ سنی ہوئے اس نو بیان کرنا چاہنا۔ دیکھو نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے دلائل النبوہ دے اندر ایک روایت موجود ہے کہ جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کر دینے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس رستے تو گزر دے فَيُذِلُّ يَوْمَهُ يَجِدُ رِيحَهَا، جس وقت سرکار کسے رستے تو گزر جاندے سرکار دے گزر جان تو بعد پھر اس رستے دا حال کی ہوندا، جس گلی چ میرے محبوب گزر جاندے، جس بازار چ آمنہ دا لال ایک دفعہ گزر جاندا، جس گلی محلے دے اندر حسنین کریمین دا نانا گزر جاندا، اس محلے دا، اس گلی کوچے دا، اس بازار دا عالم کی ہوندا۔ وَيَدَعْ يَدَهُ عَلَى رَاسِ صَبِيِّ فَيُعْرَفُ مِنْ بَيْنِ الصِّبْيَانِ بِرِيحِهَا، فرمایا گلی تا تو گلی رہی، میرے محبوب جس بچے دے ہاتھ تے ایک سر تے ایک دفعہ ہاتھ رکھ دیں دے، کیونکہ سرکار بچیاں نال بڑی محبت فرمان دے۔ حضرت جابر کہندے نے گلی تو گلی رہی، بازار تو بازار رہے،
جس بچے دے سر تے میرے نبی ایک دفعہ ہاتھ رکھ دیندے سن سارا دن او بچہ بچیاں وچوں پہچانا جاندا سی، سارا دن او بچہ باقی بچیاں دے اندر اس دی ایک جداگانہ ہی انداز ہوندا سی۔ کیوں؟ جس دے سر تے سرکار ہاتھ رکھیا ہوندا سی او سارا دن بچہ خوشبو دے نال مہکدا رہندا سی۔ جس بچے دے سر تے سرکار ایک دفعہ ہاتھ رکھ دیندے سن، حضرات عزیز وقار، اللہ نے تواڈے اور میرے نبی لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو کیسی جسمانی نفاست عطا فرمائی۔ حضرت جابر ہی روایت کردے نے اور بخاری شریف حدیث پاک فرمایا لم یکن النبی یمر فی طریق، جس رستے وچوں سرکار ایک دفعہ گزر دے فیتبعہ احد، اس تو بعد کوئی دوسرا گزردا الا عرف انہ سلکہ من طیبۃ، او خوشبو تو جان لیندا، پہلے سرکار گزردے بعد چ کوئی دوسرا بندہ گزردا، دوسرا بندہ بعد چ گزرن والا گلی دی خوشبو تو اندازہ لگا لیندا کہ میرے تو پہلے اتھو سرکار گزر کے گئے نے، میرے تو پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے گئے، ساری گلی مہک گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا انداز پھر سنو، آپ فرمانے کننا نعرف رسول اللہ اذا اقبل بطیب ریحہ، آپ فرمانے نے کہ سرکار کدھر مدینہ تو باہر چلے تشریف لے گئے ہوندے تو جس وقت واپس سرکار پلٹ کے مدینہ واپس آندے نا سانو اس بات تو ہی اندازہ ہو جاندہ کہ سرکار دوبارہ شہر دے اندر داخل ہو گئے نے۔ او کیڑا الارم سی جس الارم تو پتہ چلدا سی، آیا کہ او کیڑا الرٹ سی سسٹم جس الرٹ سسٹم دے نال حضرت انس بن مالک کہہ رہے نے سانو پتہ چل جاندا سی کہ سرکار مدینہ چ واپس آ چکے نے۔ او الارم کیڑا سی؟ آپ کہندے نے اذا اقبل بطیب ریحہ، اسی ہواواں دی خوشبو تو اندازہ لگا لیندے ساں کہ سرکار مدینے واپس آ گئے نے، سارے مدینے دی ہوا بھی معطر و معمبر ہو جاندی کہ سرکار مدینہ دے اندر دوبارہ تشریف لائے۔ اچھا ایک اتنے بات عرض کرن دا مقصد تسی سمجھاؤ گے اور بات اچھی طرح سمجھو گے بخوبی، آج اے سرکار دی جسم دی نفاست والی حدیث اوہی صدقے دل نال بیان کر سکتا ہے، اوہی مولوی صاحب اوہی علامہ صاحب سرکار دی نفاست جسم والی اوہی بیان کر سکتا ہے جس دا عقیدہ ہے کہ سرکار دے جسم نو اللہ نے اپنے نور دے نال بنایا ہے۔ جیڑا مولوی ساری زندگی ترازو گڑھ کے بیٹھا رہا، نہیں نبی ساڈے جیسا جنہ دے وڈے لکھ گئے کتاباں دے اندر نبی دی ویلیو ایسی ہے جیسی ایک معذ اللہ ڈاکیے دیئے، نبی دی ویلیو ایسی جیسی قبیلے چ بڑے بھائی دیئے، آج او میرے نبی دی شان کی بیان کرے گا؟ نبی دی شان اوہی بیان کرے گا جن نے آکھے آج سکھ متران دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گریری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں؟ اوہی میرے نبی دی یہ حدیثاں اور یہ شان بیان کر سکتا ہے جن نے آکھیا ہوئے گا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، محمور اکی ہن مد بریاں۔ میرے نبی دی شان وہی مولوی بیان کر سکتا ہے جس دے امام نے ایک کیا ہوئے گا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ میرے نبی دی شان اے وہی بیان کر سکتا ہے جس دا عقیدہ اے ہوئے کہ سرکار جیسا افضل بندہ کائنات اچ نہیں، سرکار دی جسم دی نفاست برگا کوئی اور جسم نہیں ہو سکتا۔ حضرات عزیز وقار، اے سینکڑوں دی تعداد دے اندر صحابہ دا اے انداز اور صحابہ دا اے بیان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب نے جو دیکھیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا اس لطیف انداز نو انہوں نے بیان فرمایا۔ حضرت جابر بن حضرت عبداللہ بن عمر حضرت امیر المومن حضرت عمر فاروق دے بیٹے آپ بیان کر دینے میں اپنی اکھاں نال دیکھیا، آج لوگوں نے بڑی تکلیف ہوندی ہے اے پڑھ دینے سنی الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، اے حضرت جابر حضرت عبداللہ بن عمر دی اے جس جگہ تے میری انگلی ہے دیکھو، حضرت عبداللہ بن عمر حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے کی کہہ رہے ہیں، آپ کہندے نے رأیت رسول اللہ بعینی ہاتین، میری اکھاں نے سرکار نو انج ویکھیا کیویں کأن نورن کلہ، جویں اللہ نے سارے دا سارا نور نال بنایا ہے، اور فرمایا انج نہیں خالی، فرمایا او خاص و الفاظ جڑا آج سنی بولدا ہے،
آپ فرمان لگے بل نورم من نور اللہ، انج لگتا ہے جی میں رب نے اپنے نور دے نال محمد باغ دے نور نو بنایا ہے۔ حضرات جی وقار نور تے اسی باقاعدہ طور تے اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں اور باقاعدہ اس سے درس قرآن ہو چکے ہے، تو لہٰذا میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انداز کہ سرکار دے جسم دی نفاست کیسی ہے، جسم والا دیکھدا کس انداز دے اندر ہے اور انداز کیسا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ دے نے تا صحابے کہندے نے کہ رب نے اپنے نبی نو نور دے نال پیدا فرمایا، اور کیسا نور، سارے دا سارا نور، سارے دا سارا نور بنایا۔ اور دیکھو نا کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دی نفاست دی بات کیتی جائے اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی ایک صحابیہ نے، انہاں دی یہ بات کون بلا سکتا ہے، حضرت انس راوی نے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دوپہر دا قلولہ اس صحابیہ دے گھر فرماندے سن، دوپہر دی کچھ دیر دی نیند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابی حضرت ام سلیم دے گھر دے اندر آپ فرمایا کردے سن۔ حضرت ام سلیم بیان کر دی جس وقت سرکار میرے گھر دے اندر آوندے تے میں ایک چمڑے دی چٹائی بنائی ہوئی سی، جس وقت سرکار میرے گھر تشریف لاندے تو میں وہ چمڑے دی چٹائی بچھا دیندی کہ سرکار اس تے کچھ دیر آرام فرمان۔ حضرت ام سلیم کہندیاں نے جس وقت سرکار آرام فرماندے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارکہ چوں گرمی دی شدت دی وجہ تو پسینہ نکلدا اور انداز کی ہوندا، آپ فرماندیاں نے فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْفًا فَيَقِيلُ عَلَيْهَا، کسرت دے نال اس چٹائی دے اوپر سرکار دا پسینہ لگ جاندا، وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرْقِ، اور بہت تعداد دے اندر ہوندا۔ آپ فرماندیاں نے فَكَانَ تَجْمَعُ عَرَقَهُ وَتَجْعَلُهُ فِي الطِّيبِ وَالْقَوَارِيرِ، حضرت ام سلیم فرماندیاں نے میں خوشبو والی ڈبیا دے اندر ایک چھوٹی لکڑی لیندی اور اس لکڑی دے نال چمڑے والی چٹائی تو سارا پسینہ سرکار دا صاف کر کے اس ڈبی دے اندر ڈال لیندی۔ میرا یہ روزانہ دا انداز سی۔ ایک دن سرکار نے ویکھ لیا، ایک دن حضور نظارہ فرما لیا، حضرت ام سلیم نے سرکار دے پسینے نو خوشبو والی ڈبی دے اندر انج صاف کیتا، نچوڑیا۔ سرکار فرمایا یا ام سلیم ما ھذا، اے ام سلیم کی کر دیاں جے، جیڑا مولوی برکت تو اختلاف کردا ہے، جس مولوی نے ساری زندگی اپنے نمازیاں نو یہ دسیا کوئی برکت نہیں دے سکدا، کسے دے جسم تو کوئی برکت نہیں مل سکتی، میرے نبی دو حدیث کس منہ نال پڑے گا، کس منہ دے نال حدیث حضرت ام سلیم والی بیان کرے گا، اے اوہی مولوی بیان کر سکتا ہے۔ میں اکثر کہندا ہوندا 11ویں والے پیر دے لنگر تو لوکاں نو بڑا اختلاف ہے، میں کیا سرکار دیاں اے حدیثاں اوہی مولوی پڑھ سکتا ہے جڑا 11ویں والے پیر دا لنگر کھان والا ہوئے گا، اوہی میرے نبی دی روایات اور حدیثاں پڑھ سکتا ہے۔ پوچھ لیا سرکار نے یا ام سلیمی ما ھذا، اے ام سلیم یہ کی کر رہی ہیں تو؟ حضرت ام سلیم عرض کی تھی آراقاکو ادوف بہی طیبی، مسلم شریف دے حدیث پاک ہے، میں کسی اخبار دا ٹکڑا نہیں پیش کر رہا، نوائے وقت جنگ اخبار دا پیس نہیں پیش کر رہا کہ کسی نے اختلاف ہے، مسلم شریف دی روایت ہے۔ حضرت ام سلیم کو جس وقت سرکار پوچھا اے ام سلیم کی کر رہی ہیں، میرا پسینہ اکٹھا کر رہی ہیں؟ حضرت ام سلیم کہندی ہیں یا رسول آراقاکو کا ادوف بہی طیبی، یا رسول اللہ میں تہاڈا پسینہ اس ڈبیا دے اندر جمع کر رہی ہاں، اور اس نال کردی کیاں؟ یا رسول اللہ میں اس نال کرنی ہے نرجو برکتہ، جملے سنو ہن تسی حضرت ام سلیم دے، او سرکار دے پسینے نال خوشبو تے ملنی سی، میں کیا حضرت ام سلیم نے جملہ بول کے سنیاں نو دلیل عطا کر دیتی ہے۔ آج جڑے ساری زندگی برکت دا رولا پاندے رہے، برکت نہیں مل سکتی کسے شے تو، میں کیا اگر برکت نہ مل دی پھر وہی گل پرانی گل میں بار بار کرنا تاکہ تانوں رٹی جائے یاد ہو جائے، اگر برکت نہیں مل سکتی کسے شے تو تے حضرت یوسف دی قمیص تو حضرت یعقوب نو برکت کیویں مل گئی؟ اللہ دا قرآن ہے، حضرت یعقوب نو برکت یوسف دی قمیض نال کیویں ملی؟ کس طرح بنائی حضرت یعقوب دی اکھاں دی واپس آ گئی؟ حضرات جی وقار حضرت ام سلیم نے جملہ کی بولیا، حضرت ام سلیم کہندی نرجو برکتہ لسبیاننا، یا رسول اللہ میں تواڈے پسینے نو اس خوشبو والی ڈبی دے اندر جمع تاں کیتا ہے
میں اپنے بچیاں نو لگانی ہاں اے تہاڈا پسینہ، اور میری نیت یہ ہوندی ہے کہ اللہ میرے بچیاں نو تہاڈے پسینے دی برکت عطا فرما دے۔ لو دسو جی ہن حضرت ام سلیم دا انداز 1500 سال پہلے، جو انداز حضرت ام سلیم سرکار دی صحابیہ دا مسلم شریف دے اندر موجود ہے، جو انداز حضرت ام سلیم دا سرکار دی صحابیہ دا عقیدہ، وہی تو عقیدہ آج جامع مسجد نورانی دے اندر بیٹھن والے سنی دا ہے۔ تو پھر شرک دا فتویٰ کیوں لگایا گیا؟ پھر کیوں مشرک کیا گیا؟ اس واسطے یہ بھی میں اپنے نمازیوں نو دس دینا ہونا، ماں دی گال دینا چھوٹی گال ہے، مشرک دی گال دینا بڑی گال ہے۔ پتہ نہیں تسی کیویں سن لیندے ہو؟ کوئی میرے سامنے مشرک کہہ کے تو دیکھے، میں اس نو پوچھا کہ تو مشرک کس طرح کیا؟ ماں دی گال چھوٹی گال ہے، کسے نو مشرک کہنا بڑی گالی ہے۔ تو لہذا اگر میں مشرک ہاں تو حضرت ام سلیم نو کی کہیں گا؟ حضرت ام سلیم نو کی کہیں گا؟ سرکار دی صحابیہ نو کی کہیں گا؟ سرکار دی صحابیہ کی جملہ بولیا، میں کہنا لفظ کتنے واضح نے، لفظ کتنے عمدہ نے، کتنے لفظ پیارے نے، لفظ کتنے نکھرے ہوئے نے کہ حضرت ام سلیم کہنے نرجو برکتہ لسبیاننا، میں اپنے بچوں نو یا رسول اللہ تہاڈا پسینہ لانی ہاں تاکہ میرے بچوں نو برکت مل جائے، تاکہ میرے بچوں نو برکت مل جائے۔ حضرات جی وقار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا انداز دیکھو، اور آج دا یہ لمبا چوڑا موضوع بس اس بات ختم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دے رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آ گیا، ایک صحابی آگے آ کے کہنے لگے جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی زوجت ابنتی، یا رسول اللہ میری بیٹی دی شادی ہے، یا رسول اللہ میری دھی دی شادی ہے، مینوں میری بیٹی واسطے کوئی گفٹ عطا کرو، کوئی تحفہ دیو جڑا میں اپنی بیٹی نو دے سکاں، اس دا نکاح کر دے ہویاں۔ سرکار کی فرمایا اگر میرے نبی قرآن عطا فرما دیں تو یہ بھی بڑی بات سی۔ ہاں جی میں بات کراں کدھر اور نکل جائے گی بات، مگر واپس پلٹ کے میں یہی بات اپنی جاری رکھاں گا، یہی بات جو میں کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کی جس وقت اس آکھیا یا رسول اللہ مینوں کو تحفہ دیو جڑا میں اپنی بیٹی نو نکاح کر دے وقت دے سکاں، تو سرکار کی فرمایا وَأُحِبُّ أَن تُعِينَنِي قَالَ مَا عِندِي شَيْءٌ، کہ یا رسول اللہ میرے نال کسی شے دا تعاون کرو جڑا میں اپنی بیٹی نو کچھ شے دیاں، جڑا تسی مینوں تحفہ دیو میں اپنی بیٹی نو دیاں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا وَلَكِنْ إِيتِينِي بِقَارُورَةٍ وَاسِعَةِ الرَّأْسِ وَعُودٍ شَجَرَةٍ، سرکار فرمایا اے میرے صحابی انج کر ایک شیشے دی شیشی لے کے آ، ایک شیشی لے کے آ جس دا منہ کھلا ہوئے، اور فرمایا نال ایک لکڑی بھی لے کے آ۔ صحابی کی آکھیا؟ بولو جی صحابی کی آکھیا؟ صحابی کی آکھیا بھائی، انہیں کہا میری بیٹی دی شادی، میں کچھ چیز دینا چاہنا اپنی بیٹی نو، میں نو کچھ عطا کرو جڑا میں تحفے دے طور تے اپنی بیٹی نو دیاں۔ سرکار کی فرمایا انج کرو ایک شیشی لے کے آؤ نال ایک لکڑی لے کے آؤ۔ صحابی فآتاہ بہما، صحابی گئے دونوں چیزاں لے کے آگئے، ایک لکڑی بھی لے کے آگئے اور ایک شیشی بھی لے کے آگئے۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلک العرق من ذراعہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی نال اپنا پسینہ صاف فرمایا، اس لکڑی نال اپنا پسینہ صاف فرمایا، حتی امتلاءت القارورۃ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پسینہ اینا ڈالیا اس شیشی دے اندر کہ شیشی بھر گئی، وہ شیشی بھر گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھکن لگا کے دے دیتا، قال خذھا، سرکار نے اس نے پکڑا دیتی۔ جس وقت دے دیتی گئی، ہن جو اس حدیث پاک دراوی حضرت ابو ہریرہ، ہن اس روایت تے بھی کوئی شک نہیں کر سکتا کیونکہ راوی دے اندر جھول نہیں حضرت ابو ہریرہ نے، جنہ تو سب تو زیادہ سرکار دے حدیث روایت نے حضرت ابو ہریرہ خود بیان کر رہے نے، اور انداز کیے کہ سرکار نے اے شیشی بھر کے اپنے پسینے دی دے دیتی، اور یہ روایت خصائص الکبریٰ دے اندر ہے، عربی عبارت نال پیش کر رہا، نال میں کتاب دا حوالہ دے رہا، اگر کسی نو اعتراض ہوئے تو میرے نال نہ بنے،
سرکار دی حدیث، سرکار دی اے حدیث مبارکہ جنہ محدثین نے لکھیاں اور نقل فرمائیاں اور جنہ صحابہ نے روایت کیتیاں، کم از کم تیرا اعتراض نہ تے بنے تاکہ ایمان تو جائے نا۔ اگر میرے نال اعتراض کریں گا تو کوئی فرق نہیں پینا، جنہ نے حدیثاں نقل کیتیاں انہاں نال تے کریں گا، چلو ایمان تو جائے گا نا۔ میری بات شاید تسی سمجھے ہو، مگر میں بات عرض کر رہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شیشی بھر کے اپنے پسینے دی دے دیتی۔ جس وقت دے دیتی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ جس وقت وہ شیشی وہ بندہ گھر لے کے گیا اپنی بیٹی واسطے، اس دی بیٹی جدوں بھی وہ پسینہ استعمال کر دی سی سرکار دا، جدوں بھی وہ پسینہ سرکار دا خوشبو دے طور تے لگاندی، تطیب بہی فکانت اذا طیبت بہی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس لگائی خوشبو دے نال یشم اہل المدینہ رائحتا ذالک طیب، سارے مدینے والے نو پتہ چل جاندا کہ آج صحابی دی دھی نے سرکار دے پسینے دی خوشبو لگا لی ہے۔ سارے مدینے نو پتہ چل جاندا کہ آج سرکار دی خوشبو، پسینہ سرکار دا خوشبو دی طور تے استعمال کیتا گیا، پورے مدینے دے اندر اس دی مہک آندی۔ تو حضرات جی وقار اے انداز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا انداز بیان کرن دا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دی نفاست کیسی سی اور اللہ نے کیسا حسین و جمیل جسم مبارک عطا فرمایا سی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دے اینا معجزات وچوں ایک بہت بڑا اے معجزہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی دے جسم دا سایہ ہی نہیں سی بنایا، سرکار دے جسم دا سایہ نہیں سی بنایا۔ اور اے بھی سرکار دے جسم دی نفاست وچوں ایک نفاست ہے کہ اللہ نے اپنے نبی دی جسم نو ایسا بنایا کہ اس جسم دا سایہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ٹیکنیکل کوئی بندہ سمجھنا چاہے کہ سرکار دے جسم دا سایہ کیوں نہیں سی تو اس نو ٹیکنیکل سمجھان واسطے بھی الحمدللہ بندہ نچیز فقیر موجود ہے، مگر ساڑھے درس دا وقت اتنا ہی سی اور وہ ختم ہو گیا۔ حضرات جی وقار ساڑھا ایمان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ساری کائنات نالو سب تو اعلیٰ رفع اپنے محبوب دا جسم پاک بنایا، اپنا سرکار دا جسم پاک بنایا۔ حضرات جی وقار میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جڑا اللہ نے جسم دیتا ہے نا، اے سرکار دا جسم اللہ دی ساری مخلوق نالو جو اللہ نے تخلیق کیتا میں بیان کر چکا، اے ساری مخلوقات نالو اعلیٰ جسم ہے سرکار دا، اور اے دلیل ہے سرکار دے جسم دی نفاست دی دلیل بھی یہ ہے کہ سرکار اپنی قبر وچ زندہ نے۔ یہ دونوں بات میں دونوں باتوں نے اتنے ملا دیتا ہے ہوں، انبیاء دی حیات نو اور انبیاء دی جسم دی نفاست نو، یعنی انج بیان انج سمجھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک دا سب تو اور نرالا اور اچھا انداز ہونا اور سرکار دی قبر والی حیات ہونا، میں دونوں نو آپس اندر ملایا۔ اور اس دے اوپر بھی باقاعدہ طور تے روایات موجود نے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی روح مبارکہ نکالی گئی اور روح مبارکہ لے کے فرشتے اللہ دے حضور پہنچے تو رب جل شانہ نے فرمایا کہ اے روح لے جاؤ اور لوح محفوظ تے جا کے رکھ دیو۔ فرشتے سرکار دی روح لے کے لوح محفوظ تے گئے، رکھن لگے تو لوح محفوظ نے پوچھا، اے میں اپنی گل نہیں کر رہے، باقاعدہ حوالہ موجود ہے، درجنوں کتابہ دے اندر یہ بات موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارکہ دے متعلق۔ جس وقت لوح محفوظ تے سرکار دی روح رکھی گئی، ارادہ کیتا فرشتے نے رکھن دا تو لوح محفوظ پوچھا ہے کی شے ہے؟ فرشتے آکھیا اے سرکار دی روح مبارکہ ہے۔ لوح محفوظ آکھیا مینو رب نے بنایا محمد عربی دے صدقے ہے، میرے کتھے اتنی جان ہے کہ میں سرکار دی روح سنبھال سکا، میرے اندر اتنی سکت نہیں، طاقت نہیں۔ سرکار دی روح مبارکہ فرشتے واپس لے گئے، اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا باری الہ، لوح محفوظ اس نو قبول کرن تو انکار کر رہی کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میں اس قابل ہی نہیں کہ میں تیرے نبی دی روح نو محفوظ کر رکھ سکاں۔ اللہ فرمایا اچھا پھر انج کرو، عرش تے لے جاؤ، عرش الہی تے لے جاؤ، اس نو تے جا کے رکھو۔ اس وقت رکھنا چاہا تو اللہ دا عرش بھی بولیا میں اس قابل نہیں کہ میں سرکار دی روح نو اپنے اوپر رکھ سکاں، میں اس قابل نہیں کہ سرکار دی شیان شان میں بن سکاں، لہٰذا میں معذرت خواہ ہاں۔ سرکار دی روح واپس لے جائی گئی۔ حضرات جی وقار اللہ اپنے علم نال جاندہ ہے
کہ نہ ہی لوح محفوظ نے یہ روح اپنے اندر لینی ہے اور اس نے انکار کر دینا ہے، معذرت کر دینی ہے، اور نہ ہی عرش نے رکھنی ہے، مگر اللہ دکھانا چاہتا ہے تاکہ میرے فرشتے نو میرے نبی دا مقام پتہ چل جائے۔ جس وقت تیسری دفعہ فرشتے واپس پلٹے اور فرشتہ آکھیا یا باری الہا، عرش نے بھی اس نو نہیں لیا، اس نے بھی معذرت کر لئیے۔ پھر رب فرمایا اے میرے فرشتوں، اس میری ساری اشیاء جو میں بنائیاں، ان ساری بنائیاں ہوئی چیزاں وچوں جو سب تو اعلیٰ شے ہے نا، جس شے تے میرے نبی دی روح رکھی جائے او پھر وہ جسم مبارکہ ہی ہے، جس جسم دے اندر روح رہی ہے، جس جسم دے اندر 63 سالہ روح رہی ہے، اور جسم ہی سب تو پھر اعلیٰ، سب تو عرفہ، سب تو اعلیٰ، اوہ جسم مبارکہ جس جسم دے اندر یہ روح رہی ہے، اے میرے فرشتوں پھر اس روح نو واپس جسم دے اندر لوٹا دو۔ ایسے واسطے ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ سرکار اپنی روح حقیقی نال زندہ نہیں، سرکار اپنی قبر مبارکہ دے اندر روح حقیقی اور جسم حقیقی نال زندہ نے۔ آج سرکار دے جسم دی نفاست دے موضوع تے میں سرکار دی قبر والی زندگی بھی ثابت کی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جو قبر دے اندر حقیقی زندگی عطا فرمائی ہے اس تے اوپر بھی یہ دلیل بن گئی۔ اللہ جل شانو سانو اور درس دے اندر بیٹھن والے نو ڈھیروں برکات عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔